اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تردید کے لیے ان کافروں کو ایک زندار تماچا ان کے گالوں پر رسید کرنے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ قربان جائیے اللہ کی تعبیر پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات تھی، بیٹیاں تھیں، 4 بیٹیاں تھیں، حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، یہ 4۔ ہمارے آج کل کے بچے ہوں بچیاں ہوں، ایکٹرز کے نام یاد ہیں، ڈراماز کے ایکٹرز کے نام یاد ہیں، فلم ایکٹرز کے نام یاد ہیں، اور ٹک ٹاکر کے نام یاد ہیں، اور انسٹاگرام پر اسٹوریاں ڈالنے والوں کے نام یاد ہیں۔ اگر ہمیں یاد نہیں تو نبی کی ازواج کے بیویوں کے نام یاد نہیں، نبی کی بیٹیوں کے نام یاد نہیں، نبی کے اہل خاندان کے اہل قرابت کے نام یاد نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما، واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، وتوکل علی اللہ وکفى باللہ وکیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی محترم و مکرم ناظرین، ہم نے گزشتہ کل آپ حضرات کی خدمت میں 17ویں تراویح کا خلاصہ پیش کیا تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار احکامات اور بہت ساری اہم باتیں اور کچھ واقعات پیش کیے تھے۔ آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں 18ویں تراویح لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس میں اصل تو مکمل 22ویں پارے کا خلاصہ ہے، لیکن ہم نے آپ سے کل وعدہ کیا تھا کہ ہم آج کا خلاصہ سورہ احزاب سے شروع کریں گے۔ سورہ احزاب قرآن مقدس کی ایک سورت ہے جس کا نزول غالباً سن 5 سے 6 یا 7 ہجری کے درمیان میں نازل ہوا۔ ناظرین، غزوہ احزاب ایک اہم معرکہ حق اور باطل کے درمیان پیش آیا۔ اسی غزوے کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ بنو نذیر، بنو وائل اور غطفان، اس کے علاوہ اور بہت سارے یہود کے قبیلے مشرکین مکہ کے ساتھ گٹھ جوڑ کر اتحاد کر کے اسلام کی شمع کو اور اسلام کے جیالوں کو، دیوانوں اور متوالوں کو مٹانے کے لیے نکل پڑے، اور سارے کے سارے مل کر پلاننگ کر کے ان کے ساتھ میں 4000 کا بڑا لاؤ لشکر ابتدا میں تھا، پھر بڑھتے بڑھتے غالباً یہ لشکر 10,000 تک ہو گیا۔ اتنا بڑا لشکر، اس میں 1000 اونٹ، 300 گھوڑے اور ہتھیاروں سے لیس ہو کر یہ لوگ مدینے کی طرف اسلام کو مٹانے کے لیے، شمع اسلام کو بجھانے کے لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور متوالوں پر حملہ کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ اس منظر کو اللہ رب العزت نے اس صورت احزاب میں بیان فرمایا ہے، اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الاناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے اس واقعے کی منظر کشی کی ہے کہ ایسے نکاحیں چکا چوندھ ہو کے رہ گئی، حیرہ ہو کے رہ گئی، اور لوگوں کے دل کلیجے منہ کو آنے لگے، ویسی ہیبت اور خوفناکی کا ماحول تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین بھی تدبیریں، چال بازیاں اور پالیسیاں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ان پر حملہ کریں گے، یلغار کریں گے اور ان مسلمانوں کو مٹا کر اس نئے دین کو اور اس نئے دین کے ماننے والوں کو ہم مٹا کر رکھ دیں گے، ختم کر دیں گے۔ ناظرین، جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ اللہ نے مدد کی۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے اصحاب سے مشورے کے بغیر کوئی بھی اقدام نہیں کرتے تھے، کوئی بھی کام نہیں کرتے تھے، کوئی بھی فیصلہ نہیں لیتے تھے۔ اسی چیز کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور اسی طریقے سے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ صحابہ کا معاملہ، صحابہ کی بات، کوئی بھی بات، کوئی بھی معاملہ باہمی مشورے کے بغیر طے نہیں پاتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم بھی دیا ہے کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اہم معاملات میں آپ اپنے اصحاب سے مشورہ لیا کرو۔ تو اس غزوہ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو سورۃ الاحزاب اس لیے کہا تھا، احزاب حزب کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں جماعت کے، گروہ کے، ٹولیوں کے، منافقین کی، مشرکین کی، یہود، بے بہبود کی کئی ٹولیاں، کئی جماعتیں، کئی گروہ، سب کے سب مل کر اسلام کو مٹانے پر اور اصحاب اسلام کو مٹانے پر تل کر مدینہ پر حملے کی نیت سے، خراب نیت سے مدینہ کی طرف بڑھے تھے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ مشاورت کی۔ اس مشاورت میں حضرت سلمہ، تمام صحابہ نے الگ الگ اپنی اپنی آراء اور اپنی اپنی باتیں، اپنی اپنی رائے پیش کی۔ اس موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کو مدینہ میں رہ کر ہی لڑا جائے، اور اپنے دفاع کے لیے، سیلف ڈیفینس کے لیے، ڈیفینس سسٹم کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے مدینہ کے اطراف میں خندق کھودی جائے۔ خندق یعنی کھائی اور گڑھا کہ دشمن ادھر کو پار کر آ نہ سکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے پسند آئی۔ اس موقع پر غزوہ خندق اور غزوہ احزاب کے واقعات آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانی دی، کیسی محنتوں اور مشقتوں کے ساتھ اس خندق کو کھودے ہیں اور اس کو تیار کیے ہیں۔ پھر وہ لوگ آگے محاصرہ کیے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے صحابہ مدینے میں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے درمیان میں صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان لوگوں کی حالت دیکھنے کے لیے کہ ان لوگ کیا ہے، مشرکین، کفار، یہود کی طاقت اور ان کی حیت اور ان کی حالت کیا ہے دیکھنے کے لیے، ان کی رازداریاں معلوم کرنے کے لیے جاسوس بنا کر رہتے تھے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان بھیجا تھا۔ پھر بعد میں ان ظالموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیز و تند طوفان، آندھی اور ہوائیں چلائی اور وہ لوگ وہاں سے پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ پھر اس طریقے سے مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اپنے نبی کی، صحابہ کی مدد کی، کامیاب فرمایا۔ ایک واقعہ تو اس میں غزوہ احزاب کا ہے، اس وجہ سے اس صورت کو سورۃ الاحزاب کہا جاتا ہے۔ اور اس غزوے کا دوسرا نام غزوۃ الخندق اس وجہ سے کہ اس میں خندق کھود کے خندق کے ذریعے سے اپنے دفاع کا نظام بنایا گیا تھا۔ ناظرین، اس میں ایک دوسرا واقعہ بھی ہے، میں نے گزشتہ کل مختصراً آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متبنہ جو منہ بولا جو بیٹا، لے پالک جو بیٹا ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا ہے، یہ تو تمہارے اپنے منہوں کی بات ہے۔ ما جعل اللہ ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق ویہدی السبیل۔ آج کل یہ وبا اور یہ چیز عام ہو گئی ہے کہ جس کو اولاد نہیں ہوتی ہے وہ دوسرے کے بچوں کو اپنے گود لے لیتے ہیں۔ شریعت کے مسائل میں اگر کسی شخص نے کسی کے دوسرے کے بچے کو لیا اور وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو بڑا ہونے کے بعد اس کی بیوی کے لیے، اس کے گھر کی محرمات کے لیے وہ بچہ غیر محرم ہوتا ہے، لیکن باہر کا آیا ہوا بچہ، ہاسپٹل کا آیا ہوا بچہ ایک غیر محرم اور نامحرم بچہ گھر کے لوگوں کے درمیان، گھر کی عورتوں کے درمیان، گھر کی بچیوں کے درمیان رہتا ہے۔ یہ تو ایک مسئلہ شرم و حیا کا، عفت کا، پاک دامنی کا تھا۔ اس کی تو دھجیاں اس متبنہ کے لے پالک کے مسئلے سے، بچہ جب تک چھوٹا ہے تب تک بچہ ہے، بڑا ہونے کے بعد وہ کیا بچہ ہے۔ بعض ظالموں کو ایسے بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے مال کی ہوس میں، دولت کی ہوس میں اور لالچ اور عرض میں، جن لوگوں نے ان کو پال پوس کر بڑا کیا، جن لوگوں نے ان کو اس مقام تک پہنچایا کہ وہ کچھ بن گئے، ان کا گلا گھونٹنے اور دبانے پر تل کر تیار ہو جاتے ہیں بعض ظالم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس قسم کے مفاسد کو اس صورت میں باقاعدہ بیان کیا ہے. ما جعل اللہ یدعیاکم ابناءکم، یہ جن لوگوں کو تم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا ہے، اپنا لے پالک بنا لیا ہے، جن بچوں کو تم نے گود لیا ہے، وہ تمہارے حقیقی بچے نہیں ہیں. اللہ نے ان کو تمہارے بیٹے نہیں بنایا. یدعیاکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو تمہارے منہوں کی بات ہے، یہ تو تمہاری بکواس گوئی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اللہ ہی سچ اور حق بات کہتا ہے اور وہی صحیح راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے. بعض جاہل ظالم قسم کے لوگ یہ آیات اور ان آیات کی تفاسیر اور تشریح معلوم ہونے کے باوجود بھی اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس طریقے کے معاملات کرتے ہیں. پھر میراث کے مسائل ہیں، پھر اسی طریقے سے نکاح وغیرہ کے مسائل ہیں. ناظرین گرامی، اصل میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بیلا بیٹا بنا لیا تھا، اپنا لے پالک بنا لیا تھا. ان آیات کی نزول سے پہلے کا واقعہ ہے. حضرت زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بیلے بیٹے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کا انتقال ہو گیا. حضرت زید کو ایک قافلہ لوٹیروں کا لوٹ کے مکہ میں لا کر بیچا. پھر بیچنے کے بعد حضرت امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی خرید کر انہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گفٹ کیے، ہدیہ دیے. حضرت خدیجہ نے اس غلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ اور ہدیہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے والدین پہنچے لینے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجنے کی تیاری کی تو انہوں نے جانے سے منع کیا. اپنے باپ پر اللہ کے نبی کو ترجیح دیے. یہ حضرت زید چھوٹے سے بچے تھے. یہ ہے میرے نبی کے عالی اور کریمانہ اخلاق کہ ایک چھوٹا معصوم بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جانا ناپسند کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں اپنی زندگی گزارنے کو اپنی خوشبختی اور سعادت مندی سمجھ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ان جذبات کو دیکھتے ہوئے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، ان کی کفالت کی اور ان کی دیکھ ریکھ، ان کے سارے انتظامات، حتیٰ کہ اپنی پھوپھیری بہن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کرایا. جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کرایا تو اس وقت ان کی بھائی حضرت زینب کے بھائی اور زینب بھی، چونکہ حضرت زید غلام تھے، غلام کو اپنی بچی دینا عرب لوگ ایک طرح کا عیب سمجھتے تھے، تو اس عیب کو ذہن میں رکھتے ہوئے لوگ سوچ رہے تھے کہ نہیں دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. یہ آیت شریفہ اللہ نے نازل فرمائی ہے. ناظرین، کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے بالکل بھی اختیار نہیں رہتا کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے حق میں کوئی فیصلہ کر لیں، کوئی بات ان کے لیے پسند کر لیں اور ان کو کرنے کے لیے کہہ دیں تو وہ اس سے سر منہ انحراف کریں، اس سے اعراض کریں اور اس سے پھر جائیں. تو اللہ کے اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ بڑی ضلالت اور گمراہی کی باتوں میں جا گرتا ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمانے کے بعد عبداللہ بن جحش اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے. پھر حضرت زینب کا حضرت زید سے نکاح ہوا، لیکن چونکہ زوجین میاں بیوی پہلے سے ہی اس رشتے پر راضی نہیں تھے تو ظاہر بات ہے کہ اس رشتے میں دوام اور مضبوطی نہیں ہونی تھی. پھر آپس میں ناچاقیاں نا اتفاقیاں پیدا ہوئے. اللہ کے نبی حضرت زید نے طلاق دے دی. طلاق دینے کے بعد حضرت زینب کی دل شکنی ہو گئی کہ اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم پر ان سے ان کا نکاح کرایا اور اس طریقے سے ہوا. تو اللہ کے نبی کی 11 ازواج میں حضرت زینب ایک ایسی بیوی ہیں، ایک ایسی زوجہ ہے جن کا نکاح اللہ رب العزت نے عرش معلیٰ پر پڑھایا ہے. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. ناظرین، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ حضرت زید اپنی ضرورت ان سے پوری ہونے کے بعد، ان میں ناچاقی ہونے کی وجہ سے جب ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیے تو ہم نے ان کی عدت گزرنے کے بعد اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نکاح زینب کے ساتھ کر دیا. تو مشرکین مکہ، دشمنان اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے،
وہ لوگ موقع کی تلاش میں تھے. جیسے ہی موقع ملا پروپیگنڈا کرنے لگے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف نفرت کی فضائیں اور ماحول قائم کرنے لگے. دیکھو نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آدمی ہیں جو اپنی بہو سے, بیٹے کی بیوی سے, زید کی بیوی سے نکاح کر لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تردید کے لیے ان کافروں کو ایک زندار تماچا ان کے گالوں پر رسید کرنے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی, ما کان محمد ابا احد من رجالکم, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. قربان جائیے اللہ کی تعبیر پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات تھی, بیٹیاں تھیں, 4 بیٹیاں تھیں, حضرت فاطمہ, حضرت زینب, حضرت ام کلثوم, حضرت رقیہ. یہ 4 ہمارے آج کل کے بچے ہوں, بچیاں ہوں, ایکٹرز کے نام یاد ہیں, ڈراماز کے ایکٹرز کے نام یاد ہیں, فلم ایکٹرز کے نام یاد ہیں, اور ٹک ٹاکر کے نام یاد ہیں, اور انسٹاگرام پر اسٹوریاں ڈالنے والوں کے نام یاد ہیں. اگر ہمیں یاد نہیں تو نبی کی ازواج کے, بیویوں کے نام یاد نہیں, نبی کی بیٹیوں کے نام یاد نہیں, نبی کے اہل خاندان کے, اہل قرابت کے نام یاد نہیں. تو آج کے اس درس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے نبی کے تمام متعلقین کے احوال کو اور ان کے اسماء یعنی ناموں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں میں ان کی بیٹیاں تھیں, ان کے باپ ہیں. ولیکن رسول اللہ, لیکن اللہ کے رسول ہیں جو تمہاری طرف بھیجے گئے, ان کی قدر کرو. وہ خاتم النبیین, اللہ رب العزت نے ایک مہر لگا دی یہاں پر. آج کے جھوٹے نبوت کے دعوے دار شکیل بن انیف, پھر مسٹر قادیانی خبیث, پھر اسی طریقے سے نہ جانے کہاں کیسے کیسے کون سے گندی نالی کے کیڑے جو مارکیٹ میں آ کر وجود پا کر نبوت کے جھوٹے دعوے کر رہے ہیں, مہدویت کے جھوٹے دعوے کر رہے ہیں, عیسائیت کے جھوٹے, عیسیٰ علیہ السلام کے منصب پر ہونے کے دعوے کر رہے ہیں. بعض تو نعوذ باللہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ لینے کا دعویٰ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو خاتم النبیین کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کذابوں کا, ان چالوں کا, ان فریبیوں کا قلاقما کر کے رکھ دیا ہے. یہاں پر سل لگا دیے کہ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے. آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تو لہٰذا ناظرین اللہ نے کہ یہاں پر بیان کیا کہ منہ بولے بیٹوں کے رشتوں کے معاملے میں مومنین پر کسی طرح کا کوئی حرج, کوئی دشواری نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب سے نکاح کرا کر امت کے لیے, قیامت تک کے آنے والی ملت اسلامیہ کے لیے اللہ نے یہ سبق بیان کر دیا کہ کوئی کسی کا منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا ہے. یہ تمہارے اپنے منہوں کی بات ہے جو تم کہتے ہو. اللہ حق بات کہتے ہیں, ادعوہم لآبائہم, جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں ان کو تم ان کے باپوں کی طرف منسوب کر کے پکارو. ذالکم اقسط عند اللہ, یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی, اعتدال کی, سچائی کی ہے. فإن لم تعلموا آباءهم, کسی روڈ پہ پڑے ہوئے بچے کو اٹھا کے لے کر آئے, کسی یتیم خانے سے اٹھا کر لے کر آئے, کسی ہاسپٹل سے اٹھا کر لے کر آئے, نہ جانے وہ کیسا ہے, اس کا نسب ثابت ہے یا نہیں. فإن لم تعلموا آباءهم, تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے. فإخوانكم في الدين ومواليكم, تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صاف 2 اور 2 4 کی طرح صاف متبنہ کے احکام کو بیان کر دیا. تو یہاں پر ایک واقعہ تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا اور ان کی طلاق کا, پھر ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے نکاح کا اور متبنہ کے احکام کا ہے. پھر ایک واقعہ, اس میں ایک واقعہ نے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نبی کے گھرانے کی عظمت کو, ان کے تقدس کو, ان کے حرمت کو بیان کیا ہے. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ان آیات میں اللہ رب العزت نے نبی کے گھرانے کی عورتوں کی
عظمت، ان کی تقدس، ان کی حرمت اور ان کی حرمت پر کیچڑ اچھالنے والے منافقوں کی چال بازیاں، ان کی بدماشیاں، ان کی بد کرداریاں، ان کی بد چلنیاں، ان ساری چیزوں کو بیان کیا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی کے گھرانے والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے ساری گندگیوں کو، ساری پلید چیزوں کو، یہ بہتان لگانے والوں کو بہتانوں کو، ساروں خبیثوں کی خباثتوں کو دور اور ختم کر کے رکھ دیں۔ لہذا تم اپنے گھروں کو پکڑی رکھو اور اپنے آپ کو صاف ستھری پاک دامن رکھو اور نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اہل ایمان مرد اور عورتیں، قرآن مقدس میں عموماً اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر مردوں کے لیے صیغہ خطاب استعمال کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا۔ عموماً آمنو سے مراد ایمان والے مرد بھی ہوتے ہیں، ایمان والی عورتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کچھ خاص باتوں کے پاس، کچھ خاص طاعات کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے اسپیشل ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، کہ بے شک مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، نیکی طبیعت میں نیکی اختیار کرنے والے، اللہ کی رحمت کی امید رکھنے والے مرد اور عورتیں، پھر اسی طریقے سے صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والے عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے آخر تک ایک لمبی فہرست اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان کی ہے۔ پھر اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والوں کی فضیلت اور ان کی بڑائی اور ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین، اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو خوب کثرت سے اللہ کا ذکر صبح شام کیا کرو۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ ہی ہے جو اپنی رحمتیں تم پر صبح شام نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ تم تاریکیوں سے، ظلمتوں سے، نافرمانیوں سے، گمراہیوں سے نکل کر راہ راست پر اور حق کی طرف آ جاؤ۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام اعد لہم اجرا کریما، تمہارا تحیہ تو اس دن سلام ہوگا اور تمہارے لیے ہم نے ایک اجر کریم تیار کر رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو محبت سے، شفقت سے ڈرانے کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک تو خوف کا ہوتا ہے، دوسرا خشیت کا ہوتا ہے، اور تیسرا نذیر۔ اس میں نذیر جو لفظ ہے ایسا لفظ ہے جس کے معنی ہے محبت سے، شفقت سے، دل میں درد لیے ہوئے کسی کو ڈرانے والا۔ اس طریقے سے ایک باپ اپنے بچوں کو شفقت سے، محبت سے، بری باتوں سے، بری عادتوں سے روکتا ہے، تو اس قسم کے ڈرانے کو محبت کا ڈرانا نظارت اور نذیر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اپنی امت کو محبت سے ڈرانے والا اور اچھے کام کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت دینے والا بنا کر بھیجیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ پردے کے وغیرہ، کچھ استذان کے مسائل یہاں پر بھی بیان کیے ہیں۔ پھر اس صورت کے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایک بدعنوان قوم، ایک بدتمیز قوم، ایک خبیث فطرت کی قوم جو نبیوں کو ستائی، 70,000 نبیوں کے قتل کا ارتکاب، اتنا عظیم گناہ کری، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی آپس میں چیمے گویاں کرنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آدر ہے۔ آدر یعنی کہ نعوذ باللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کہ ایک بڑی بیماری جو انسان کی شرمگاہ کو لاحق ہوتی ہے، اوپر نیچے ہونا، جس کو عموماً ایک ٹف اور ہماری دکنی تہذیب میں، رف زبان میں ڈیڑھ ہونا جس کو کہتے ہیں، اس طریقے کا الزام نعوذ باللہ یہودی اسرائیلی خبیث قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لگائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی براءت ظاہر کی۔ ایک جگہ وہ غسل کر رہے تھے، ایک پتھر پر اپنے کپڑے رکھ کے کپڑے اڑ کے چلے گئے، کپڑوں کے پیچھے سو بھی اجر کہتے حضرت موسیٰ دوڑنے لگے، تو اس وقت ان کی قوم کے کسی نالائق کی نظر پڑ گئی۔ اس طریقے سے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی براءت کا اظہار کیا اور قرآن مقدس میں اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا، اے ایمان والو تم ان یہودیوں کی طرح، ان خبیثوں کی طرح مت ہو جاؤ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر طرح طرح کی اذیت ناک باتیں ان کے خلاف کستے تھے اور کہتے تھے، ان پر برے سوچ کے الزامات ان پر گھڑتے تھے، اور ان لوگوں کے الزامات گھڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی براءت ظاہر کی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک بڑے عزیز اور مقرب اور بڑے وجاہت والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے اور بھلی درست بات کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد سورہ احزاب کا اختتام ہے۔ سورہ احزاب کے بعد سورہ سبا کا آغاز ہے۔ سورہ سبا میں ملکہ سبا جس کو بلقیس کہا جاتا ہے اس کا ذکر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی، اللہ نے ان کی دعا کے قبولیت میں آپ علیہ السلام کو بادشاہت، فسخرنا لہ الریح
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہوا کو تابع کر دیا، پھر جنوں کو تابع کر دیا۔ اعملوا علی داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں، تو اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام سے خطاب کر کے وہ نعمتیں جو اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی تھی، ان نعمتوں کے سلسلے میں تذکرہ فرما کر کہ وہ قدور الراسیات، یعنی اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی تھی۔ یا داؤد اوی بما والطیر وعلنا له الحدید، ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا موم کی طرح۔ ان اعمل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا، تو حضرت داؤد علیہ السلام اس سے زرہ وغیرہ دوسرے برتن اور بہت ساری چیزیں بناتے تھے۔ وقدر فی السرد واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر، بے شک میں اچھی طرح جانتا ہوں جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ولسلیمان الريح غدوها شهر ورواءها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذيقه من عذاب السعير۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو اپنے انعامات کیے ہیں، انعامات کی بارش کی ہے، اس کا بیان کر رہے ہیں کہ ہوائیں ان کے تابع تھی، ایک مہینے کی ادھر سے چلنے والی ہوائیں، ایک مہینے کی ادھر سے چلنے والی ہوائیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے دربار میں ایک بات کر کے اللہ سے درخواست کر کے پوری مخلوقات کی دعوت کا وعدہ کیے تھے، پھر بعد میں ساری مخلوقات کو دعوت کیے، لیکن ایک مخلوق صرف مچھلی آ کر ساری مخلوقات کا کھانا کھا گئی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں پر سجدہ تعظیم لا کر اللہ کا شکر کر دیے۔ خیر ناظرین، اس کے بعد ملک سبا کا، پھر اہل سبا کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سبا کو جو وادیاں دی تھی، لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال، ایسے باغات ان کو دیے تھے، ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرنے کے بعد ادھر بھی باغ ادھر بھی باغ، نہریں، چشمے، پانی، ہر طرح کے پھل، میوے، فروٹ، ساری چیزیں ان کو اللہ نے دی تھی، لیکن ان ناقدروں کو، ناشکروں کو اس کی قدر نہیں ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب مسلط کر دیا، ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن جو لوگ اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان لوگوں کے حق میں ہی آپ کی شفاعت کام آئے گی، اور اللہ جن کے حق میں اجازت دیں گے ان کے حق میں شفاعت کام آئیں گی، اور ان کے علاوہ کسی کے حق میں شفاعت کام میں نہیں آئیں گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اندھا اللہ تبارک و تعالیٰ اہل انسانوں کو کہہ رہے ہیں کہ اے انسانوں، تم شیطان کے دھوکے میں، شیطان کے مکر و فریب میں، شیطان کی پالیسیوں میں مت آؤ۔ قل جعل اقوى ما يبدئ الباطل وما يعيد قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي الي من ربي۔ کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہیے حق آ گیا اللہ کی طرف سے اور آنے والا ہی تھا، اور باطل چلا گیا اور باطل کبھی بھی نہیں لوٹے گا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر میرے سے کوئی غلطی اور کوئی گمراہی کا ارتکاب ہوتا ہے تو میرے اپنے نفس کی شرارت اور اپنے نفس کی وجہ سے، اور اللہ مجھے کوئی ہدایت کی توفیق دیتے ہیں تو یہ میرے رب کی طرف سے، وہی کردہ باتوں میں سے میرے رب کی طرف سے توفیق ہے جو اس نے مجھے دی ہے۔ اس کے بعد سورہ فاطر کا آغاز ہے۔ سورہ فاطر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بے شمار نشانیاں، علامتیں بیان کی ہیں۔ پھر انسانوں کو حکم دیا ہے کہ انسانوں ولا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، کہ تمہیں دنیاوی زندگی اور دنیاوی زندگی کے جھمیلے اور دنیا کے آلات اور دنیا کی تمہارے پیچھے لگی ہوئی چیزیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے سلسلے میں، اور اسی طریقے سے تمہارے خوف، خشیت، تقوی، طہارت، عفت، پاک دامنی کے معاملے میں کسی طرح کے تمہیں دھوکے اور غفلت میں نہ ڈالے۔ اس کے ساتھ ساتھ مردود شیطان بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، وہ تو بڑا دھوکے باز اور بڑا چال باز اور کمینہ ہے، دیکھے دیکھے تک انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اس کو اپنا دشمن بنا لو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو ہدایت، کتاب ہدایت اور مذہب ہدایت اسلام دیا، ان کے بارے میں فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ۔ استاد محترم حضرت مولانا مرشد صاحب دامت برکاتہم اس آیت کی تفسیر ہم لوگوں کے سامنے کر کے فرماتے تھے کہ اللہ نے ہمارا کتاب کے سمجھنے، تعلیم اور تعلم کتاب کے لیے اللہ نے ہمارا جو انتخاب کیا ہے، اس انتخاب پر روزانہ دو گانا اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔ شکر نعمت کے بڑھنے کا سبب ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں اپنی اس کتاب کے لیے انتخاب کیا۔ انتخاب کرنے کے بعد اس میں تین کیٹیگری، تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ پر اس انتخاب کے بعد بھی ظلم و زیادتی کرتے ہیں، حد تجاوز کرنے سے باز نہیں آتے، غفلت سے، گناہوں سے باز نہیں آتے، کوتاہیوں سے باز نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسوں میں سے ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، ان میں سے بعض وہ ہیں
جو میانہ روی اختیار کرنے والے ہیں، درمیانے چال، وہ تو ٹھیک ہیں. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو بھلائی کے کاموں کی طرف، نیکی کے کاموں کی طرف، اچھائیوں کے کاموں کی طرف، خیر کے عام کرنے کی طرف ہمیشہ یہ دعا کرنا چاہیے. اللہم اجعلنا مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، اے اللہ ہمیں خیر کے پھیلنے کا ذریعہ، خیر کے عام ہونے کا ذریعہ، خیر کے پھولنے کا ذریعہ بنائیے اور شر کے بند ہونے کا ذریعہ ہمیں بنائیے. اس طریقے کی دعائیں کرنا چاہیے. تو تیسری کیٹیگری اعلیٰ کیٹیگری ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں سب سے اعلیٰ کیٹیگری میں شامل فرمائے. پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ مزید اپنے قدرت کے کرشموں کو، قدرت کے مظاہر کو، ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، اللہ ہی غیب کی، آسمان کی، زمین کی ساری باتوں کی خبر رکھنے والا ہے. پھر اس کے بعد اور اپنے مزید قدرت کو بیان کرتے ہیں کہ تم ان باتوں کو دیکھ کر غور کرو، فکر کرو، اللہ کی ذات کو پہچاننے والے بنو. اور اس کے بعد کہ ان لوگوں کی پالیسیاں، ان کے مکر، ان کی تدبیریں تمہارا کسی طریقے کا کوئی نقصان نہیں کرتے، لہذا تم ان کے پیچھے مت پڑو، ان کی باتوں میں مت آؤ اور اپنے آپ کو، اپنے دل کو ٹھیس مت پہنچاؤ. اس طریقے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے اور اللہ تعالیٰ مکمل چیزوں پر قدرت رکھنے والے ہیں، اس کا بیان ہے. اس کے بعد سورہ یاسین شریف کا آغاز ہے. انشاءاللہ ہم بہت جلد سورہ یاسین اور 23 پارے کی تراویح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. وما توفیقی الا باللہ.